جناب وسیم اختر صاحب، پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی وفاق میں بھی آپ اتحادی تھے، پھر پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی آپ اتحادی تھے، چھوڑ گئے، اب نون لیگ کی حکومت میں بھی ایم کیو ایم اتحادی ہے، تو کچھ تو ذمہ داری پھر آپ کی بھی بنتی ہوگی. آپ ماشاءاللہ خود میئر رہے، پھر ڈاکٹر فاروق ستار بھی میئر رہے، وہ دونوں شعر پڑے گئے دونوں طرف سے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، سانحہ اچانک نہیں ہوتا. دیکھیں ایسا ہے کہ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں نا بات کر رہے ہیں، آپ کے گیسٹ ہیں، جی جی ہمارا ایک ٹائم گزرا ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہے سب کا، گراؤنڈ روٹ جو ہے اس کی سیاست کا، ہم سب نیچے سے دیکھ کے آئے ہوئے ہیں، ایم پی ایز بنے، جی جی میئر بنے اور ایم این اے بنے، گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے. دیکھیں اگر میں آج حکومت میں ہوں اور میں سال پہلے حکومت میں تھا، ہٹا دیا گیا، کوئی اور گورنمنٹ آ گئی، ٹھیک ہے، تو وہ گورنمنٹ والا مجھے کرٹیسائز کر سکتا ہے کہ آپ نے سال پہلے تک آپ کی حکومت تھی، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ جائز بنتی ہے بات. اب اس موقع پہ اس حادثے میں جو یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، بلیم گیم ہو رہا ہے، سیاست ہو رہی ہے سو کالڈ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھ ایم کیو ایم نے کوئی غلط کام کیا ہو یا کسی اور جماعت نے غلط کام کیا ہو، ابھی جو سٹیٹس سندھ گورنمنٹ کا ہے اس کا بنتا نہیں ہے کسی اور پہ الزام ڈالنا. یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میری سوچ ہے. جی جی یہ مجھے 40 سال ہو گئے اس کام میں. جی ہاں تو آپ اگر فاروق ستار کے اوپر بلیم ڈال رہے ہو، وہ آپ کا بنتا نہیں ہے، کوئی نہیں لے گا. کیوں؟ آپ 18 سال سے چیف ایگزیکٹو ہو صوبے کے، سارے پاورز آپ کے پاس ہیں، فنڈز بھی آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1، آپ کسی پہ بھی الزام نہیں دینے کے قابل. آپ اگر گڑے مردے اکھاڑو کہ وہ گوگا نے بنائی تھی، عجیب بیوقوفی کی جواب ہے. وہ گوگا نہ بنایا ہوگا تو 18 سال آپ کو ہوگا، آپ نے انڈو کیوں نہیں کیا؟ آپ کی غلطی ہے یہ. نمبر 1. نمبر 2، ہم عرصے سے چیخ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کرائیں. آپ کیوں نہیں کراتے؟ دیکھیں آپ کا میئر بھی پھنسا ہوا اس وقت. آپ لاکھ بولیں کہ میئر کام کر رہا ہے، دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے. کے ایم سی زیرو پہ کھڑی ہے، زیرو پہ، سمجھ، زیرو پہ کھڑی ہے. سب کو پتا ہے کہ اختیارات جو کے ایم سی کے پاس پہلے تھے 18 امینڈمنٹ کے بعد، آپ نے وہ اختیارات بھی سندھ گورنمنٹ میں لے لیے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ 140A کو امپلیمنٹ کرتے، آپ کا میئر بھی اس کو انجوائے کرتا کہ دنیا کے کام کر رہا ہوتا، لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے. اگر آپ یہ کرتے اور یہ حادثہ ہوتا ایسا، تو ایسی کرٹیسزم آپ کو نہیں ملتی. آپ کو بہت کرٹیسزم مل رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا سے مل رہی ہے آپ کو، کہ آپ 18 سال سے ہو، آپ ایک بلدیاتی نظام مضبوط نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہماری خواہش ہے، پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہے یہ کہ بلدیاتی نظام، بے نظیر صاحبہ کی خواہش تھی یہ کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو، مگر نہیں مضبوط ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد اور ویک کر دیا گیا. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی گورنمنٹ سے، پیپلز پارٹی سے، بلاول صاحب سے، ناصر بھائی سے، کہ کوشش کریں کہ یہ جو آرٹیکل ہے جس میں اختیارات نیچے جائیں گے، وہ نیچے دیں. اس میں عوام کا فائدہ ہے. دیکھیں ساری امینڈمنٹ جو 26-27 ہو رہی ہیں وہ بڑے لوگوں کے لیے ہیں، وہ بینیفیشری ہیں. عوام کب بینیفیشری بنے گا امینڈمنٹس کی؟ تو 28ویں امینڈمنٹ میں آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ آپ بھی کروائیں. ناصر بھائی زور دیں آپ کہ یہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو جائے. وسیم اختر صاحب، مجھے ابھی زیادہ کلیئر ہوئی آپ سے یہ بات کہ 18ویں ترمیم کو کیوں جوڑا گیا، کہ کے ایم سی کے پاس سبجیکٹس آ گئے جو 18ویں ترمیم سے پہلے تھے. جی شاہ سائیں، یہ تو بات تو ان کی بڑی کلیئر ہے، جو کل پوچھ بھی رہے تھے سید مراد علی شاہ صاحب کے 18ویں ترمیم کو کیوں جوڑا گیا اس سے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ کل سی ایم صاحب کی جو بات تھی اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. اچھا، انہوں نے 18ویں ترمیم کی بات، یا اگر انہوں نے ذکر کیا پرانے ٹائم کا، تو وہ صرف اس پیرائے میں تھا، وہ کسی پر الزام نہیں لگا رہے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں، یا جو یہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا چاہتے ہیں،
اس پہ انہوں نے بات کی تھی، اور 18ویں ترمیم کا جو حوالہ دیا انہوں نے، اور جو پرانی بات کی، تو ان پہ الزام نہیں لگا رہے تھے، بلکہ وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ گل پلازا میں اگر کوئی چیزیں ارریگولر تھیں، دکانیں زیادہ بنا دی گئی تھیں، جو باہر نکلنے کے راستے بند کر دیے گئے تھے، یا نیچے اگر کار پارکنگ تھی تو وہاں بھی بیسمنٹ میں دکانوں کو ریگولر کر دیا گیا تھا، اور دیگر جو چیزیں بھی تھیں وہ اس وقت ہوئی تھیں جب 18ویں ترمیم نہیں تھی، ٹھیک ہے. بلکہ جن اداروں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے یہ انہوں نے کیا. تو اس وجہ سے یہ آ گیا کہ جی وہ کوئی الزام لگا رہے ہیں، کوئی الزام کسی پہ نہیں لگایا، انہوں نے صرف ایک بات کلیئر کرنے کی کوشش کی. دوسری بات یہ ہے 140A کا جو ذکر کیا جی جاتا ہے، جی. وسیم صاحب میرے بھائی ہیں اور ہمارا ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے، کہ اس پہ اس وقت بھی اگر کوئی بلدیاتی نظام یہ جیسا بھی ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم بہتر کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں جو بھی بلدیاتی ادارے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ تو الیکشن ہی نہیں ہو ہاں رہے، نہیں ہوئے ایسے ہی. لوگ انتظامیہ چلا رہی ہے، لیکن جہاں بھی یہ لاگو ہے وہاں پہ سب سے زیادہ اختیارات یہاں پہ ہی، لیکن ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے. میں دیکھیں ساری توپوں کا رخ یا جو بھی کرٹیسزم ہے وہ سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہوتا ہے. اگر جو ایگریمنٹ ہوا تھا جس کا ذکر کر رہے ہیں میرے محترم بھائی ہیں وسیم صاحب، جب خان صاحب کو ہٹایا جا رہا تھا، آئینی طور پر ان کو ہٹایا گیا، تو اس میں تو سب لوگ ہی تھے نا. میں اب بھی آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جی جی. اگر یہی 140A کا جو جس طرح کا یہ چاہ رہے ہیں نظام، اگر وہی PMLN پنجاب میں لاگو کرتی ہے تو ہم یہاں پہ لاگو کر دیں گے. اگر PTI کی گورنمنٹ ہے KP میں، اگر وہ وہاں پہ اس کو کہتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم بالکل یہاں پہ کر دیں گے. یہ بات ہی نہیں ہے. 140A کے اوپر مختلف جو ہے تشریح ہے، یہ اپنے طور پر کرتے ہیں، ہمارے جو لیگل لوگ ہیں یا جو ہمارے وہ اس کو دیگر اس میں لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں وے فارورڈ کی طرف جانا چاہیے، بہتری کی طرف جانا چاہیے، تاکہ اچھا جتنی بھی آپ نے بھی وہی بات کی وے فارورڈ والی. ادھر رکیے گا، میں پھر آؤں گا وے فارورڈ کے حوالے سے. سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب، یہ جو بار بار 18ویں ترمیم کا ذکر آیا اور مسلسل بحث چل رہی ہے، اب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے تو ریفرنس دیا، جیسے شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جب ثانیہ بلدیہ فیکٹری ہوا تو اس وقت تو 18ویں ترمیم نہیں تھی. پھر یہ ساری ذمہ داری تو سب پہ بنتی ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ تو آپ لے لیتے ہیں، اور PFC ایوارڈ جو ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں، اور لوکل گورنمنٹ کو جو آپ نے پاورفل کرنا تھا وہ آپ نے اس کو بالکل ہی ایسا کر دیا ہے کہ وہ ٹوتھ لیس ہے لوکل گورنمنٹ. ابھی سندھ گورنمنٹ میں مرتضی وہاب جو ہیں وہ بلو آئٹ بوائے ہیں چیف منسٹر کے پیپلز پارٹی کے. میرا خیال تھا کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان کراچی آئٹ ہے اور سیکنڈ جنریشن ہے پیپلز پارٹی کے اندر. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یہ کراچی کو کچھ نہ کچھ کرے گا، مگر وہی آنے وہی خالی ایک بلیم گیم اس کے اوپر ڈالنا، اور یہ ٹوکری اس کے ساتھ رکھ دو، وہ ٹوکری اس کے ساتھ رکھ دو، کام نہیں ہوتا کراچی میں. سو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس تجربے کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کراچی وفاق کا حصہ بنتا ہے اور وفاق اس کو کوئی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو گود لینے کی کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ تو آزما چکے ہیں سارا کچھ جو اب ہو رہا ہے کراچی میں. لیکن گورنر صاحب دیکھیں نا، جو کل سید مراد علی شاہ صاحب نے تفصیل بیان کی، اس میں تو جماعت اسلامی کے میئر بھی آ گئے، MKM کے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی آ گئے تھے، تو پھر ابھی صرف کرٹیسزم پیپلز پارٹی پہ کیوں ہے؟ میں آپ کو کم از کم 100 بلڈنگیں کراچی میں دکھا سکتا ہوں جن کے اوپر ناجائز کنسٹرکشن ہوئی ہے، جن کے اندر SBCA انوالوڈ ہے، اس کے اندر سندھ گورنمنٹ انوالوڈ. اس کا کیا؟ آپ دیکھیں یہ بلیم گیم ہے سارا کہ جی بس وہ گولڈ پلازا تو کیونکہ پہلے سے بن گیا تھا تو ہم آئے، تو ہم اس کے بعد ان کے آنے کے بعد دکانیں بنی ہیں، ان کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، جو بیسمنٹ میں دکان اور چھت پہ پارکنگ اور ایکسٹرا کام سارے جو ہیں جو غیر ناجائز کام تھے وہ ان کی گورنمنٹ کے بعد بھی ہوتے رہے، آج بھی ہو رہے ہیں.
میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ بلوچ کالونی کر کے ایک علاقہ ہے ریزیڈینشیل ایریا. اس ریزیڈینشیل ایریا کے اندر 2 فلور الاؤڈ ہیں, گراؤنڈ فلور, گراؤنڈ پلس 1, ٹھیک ہے. 5 فلور ڈل رہے ہیں آج بھی, یا چل کے دیکھیں میرے ساتھ کہ وہاں ابھی بھی بن رہے ہیں, اس وقت بھی بن رہے ہیں, یا وہ پاکستان بننے سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں. سو یہ تو خالی چیزیں ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کا ہے.